بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے چینل زینیاز وائس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بستری سے نفرت ہونے لگے تو؟ اگر بیوی سے ہم بستری کو دل نہ چاہے تو اس سے ہم بستری ترک کر دینا جائز نہیں، کیونکہ ہم بستری اس کا شرعی حق ہے اور ترک ہم بستری اس کے لیے مضر ہے، کیونکہ عورت کی شہوت مرد کی شہوت سے زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ عورت کی شہوت مرد کی شہوت سے 99 درجے زیادہ ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر شرم و حیا غالب فرما دی ہے۔ یہ طبعی شرم و حیا عورت کا زیور ہے اور اس کی خلقت اور فطرت میں شامل ہے۔ اس طبعی حیا کی وجہ سے عورت آداب کی ہوگر ہوتی ہے۔ اس کے برعکس شوہر اگر اپنی بیوی کو شرعی فعل کی دعوت دے اور وہ اس سے انکار کرے تو بیوی گناہ کی مرتکب ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہو تو دروازہ بند کر کے پردہ کر لیتا ہو اور اللہ کے پردے سے اس فعل کو چھپاتا ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں ایسے لوگ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر پوچھا کہ ایسا آدمی بھی ہے جو اسے دوسروں کے پاس جا کر بیان کرتا ہو؟ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی طرف مخاطب ہوئے اور ان سے پوچھا، کیا تم میں کوئی ایسی عورت ہے جو اپنے خاوند کی خلوت کی باتیں دوسری عورتوں کو بیان کرتی ہو؟ عورتیں خاموش رہیں، لیکن ایک نوجوان عورت اپنے ایک گھٹنے پر کھڑی ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھانکتی ہے اور آپ کی باتیں سن کر کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلوت کا ذکر مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی۔ فرمایا، جانتے ہو اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شیطان عورت کسی شیطان مرد کو سر راہ مل گئی ہو اور اپنی حاجت پوری کی ہو، اسی اثناء میں لوگ ان کی طرف دیکھتے رہے ہوں۔ اللہ پاک نے بچہ دان پیدا کیا، اولاد مباشرت پیدا کیے، مردوں کے پشت اور عورتوں کے سینے میں اولاد کا بیج پیدا کیا، شہوت کو مرد اور عورت پر مسلط کیا، تو ان باتوں سے جو مقصود الہی ہے وہ کسی عقل مند سے پوشیدہ نہیں۔ اگر کوئی شخص بیج یعنی نطفے کو ضائع کرے اور شہوت کو کسی ہیلے سے ٹال دے تو وہ پیدائش کے مقصد سے منحرف رہے گا۔ علماء اور محدثین فرماتے ہیں کہ جب میاں بیوی مقاربت کرنے کا ارادہ کریں تو جسم کا لباس ہٹانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ اس سے اللہ تعالیٰ ان کے گرد حفاظت کا ایک پردہ ڈال دیتے ہیں۔ شیطان ایسے میاں بیوی کو نہیں دیکھ سکتا، جنات ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے سنت ہے کہ انسان کپڑے اتارنے یا پہننے کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے تاکہ ان کے گرد حفاظت کی چادر آ جائے۔ بحیثیت ایک انسان اور مسلمان ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر خود اپنے لیے مصیبتیں خرید لیتے ہیں۔ شریعت نے یہ بات کہی کہ اگر جسم سے اپنا لباس ہٹائیں تو ایک بڑی چادر ہو جس کے اندر وہ دونوں ایک دوسرے سے ملیں۔ اس بڑی چادر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ہونے والی اولاد میں حیا پیدا فرمائیں گے۔ علماء اور محدثین فرماتے ہیں کہ جب میاں بیوی نے اپنے اوپر بڑی چادر لینے کا اہتمام کیا تو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ان کو شرمیلی اور حیا والی اولاد سے نوازا، جو کہ والدین کے لیے آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنی۔ علماء فرماتے ہیں اگر میاں بیوی کے ملاپ سے اولاد کا نطفہ ٹھہر گیا مگر میاں بیوی کی اگلی نماز قضا ہو گئی تو ان کی اولاد فاسق رہے گی۔ لہٰذا یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں مردوں اور عورتوں دونوں کی طرف سے عموماً کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ میاں بیوی کی مقاربت کے بعد اگر اگلی نماز فجر کی ہے تو سستی کی وجہ سے قضا ہو گئی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی غسل کرنے میں سستی کر دیتے ہیں جس سے نماز قضا ہو جاتی ہے۔ ایک بات نقطے کی یاد رکھنا کہ جب بھی میاں بیوی کے ملاپ کی وجہ سے ان کی اگلی نماز قضا ہوئی اور اس ملاپ کی وجہ سے ان کی اولاد ہو گئی، اس اولاد کے اندر فسق و فجور آ جائے گا۔ جب ماں نے ہی اس عمل کی وجہ سے اللہ کے حکم کو توڑ دیا تو پھر پھل بھی تو ایسا ہی ملنا ہے۔
لہٰذا جب بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملیں تو باہم ملنا شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ مقاربت کی وجہ سے نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ بے شرمی اور بے حیائی کا معاملہ نہ ہو، بلکہ اللہ سے نیک اولاد کی تمنا ہو۔ جانوروں والا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔